تقال الآثار العظام به. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گلفشاں ٹاؤن کوٹ عبد المالک میں دربار عالیہ جناب محترم محمد اسلم قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیا جی کے دربار عالیہ پر حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے صاحبزادے جناب نثار احمد صاحب المعروف سونی صاحب ان کا انٹرویو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اجازت ہو تو آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ جی ضرور۔ آپ کا پورا نام؟ میرا نام محمد نثار اسلم قادری سروری۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ محمد اسلم قادری سروری۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ میری تاریخ پیدائش لاہور گلبرگ۔ اچھا، آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ مڈل میں نے اپنے علاقے کے ایک اسکول سے کیا تھا جی، اور ہائی اسکول گورنمنٹ گلبرگ ہائی اسکول لاہور کینٹ سے کیا تھا۔ ٹھیک۔ تھوڑا سا اپنا خاندانی پس منظر بتائیں اپنے والد صاحب کے متعلق اور دیگر۔ میرے والد صاحب جفت سازی کا کام کرتے تھے۔ تو پہلے بیسیکلی وہ ٹیلر تھے، درزی کا کام کرتے تھے، لیکن کسی نے ان سے کہا کہ یہ جوتوں کا کام ولیوں کا کام ہے، تو انہوں نے درزیوں کا کام چھوڑ کے جوتوں کے کام کو اپنا لیا، اہمیت دے دی۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ان کا روحانیت سے کب سے تعلق؟ ان کو بچپن سے ہی روحانیت کا شوق تھا۔ آپ نے روحانیت کے لیے کتنے سفر کیے؟ میرا سفر مجھے تقریباً 16-17 سال ہو گیا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے جو ہے نا اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی وقت گزارا ہے۔ اچھا جی، آپ سے کچھ سوالات روحانیت کے متعلق کرتے ہیں۔ جی جی براہ مہربانی آپ ذرا مختصر سے جواب دیجیے گا۔ جی جی۔ ہمارے مذہب میں سما کی اہمیت کیا ہے؟ سما کا مطلب انسان کے اندر سمونے سے ہے، اگر اس کے اندر سموئے تو سما ہے، ورنہ نہیں۔ نہیں، محفل سما۔ محفل سما کی ہی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ اندر سموئے تو پھر سما ہے۔ سما کا مطلب ہے سمونا، اندر سمونا انسان کے۔ صوفیاء کا طرز تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ دین کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے ہمارے نبی کا فرمان ہے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ جی، جیسے کہ آپ نے سب کو ایمانداری کا اور سچ کا سبق دیا، جھوٹ سے منع فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ ایک وجود پہ آنے کو۔ مثلاً اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ کیسے؟ یعنی کیسے؟ اس کے خیالات کا پاک ہونا، اور اس کو صوفیہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کا نام وحدت الوجود ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو مان لینا بھی وحدت الوجود کی دوسری شکل ہے۔ ایسا ہی۔ کرامت یا معجزہ فضل الہی ہے یا فعل عبد؟ یہ فضل الہی ہے۔ تو بندے سے کیوں کرواتا ہے؟ بندے سے کیوں کرواتا ہے؟ وسیلہ۔ اللہ کو وسیلے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کو وسیلے کی نہیں، ہمیں وہ ضرورت ہے۔ وسیلے کی ضرورت اس کو بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کسی وجود میں وہ آ ہی نہیں سکتا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا محترم۔ یعنی اگر یہ نہ ہو تو اللہ کا کوئی شکل کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے اس کا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔
کیا ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو رہے؟ یہ اپنے اپنے کردار کی بات ہے. اگر کوئی طریقت کا نام لے کے طریقت کو ویسے استعمال نہیں کر رہا جیسا اس کا حق ہے تو وہ شریعت سے دور ہی جائے گا. اگر ویسا کر رہا ہے تو وہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب پہ قائم. موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنی انا کو ختم کرنا. ماشاءاللہ. روح کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیسے وجود میں آتی ہے؟ اور انسان کے مرنے کے بعد یہ کہاں منتقل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو سمجھانے میں تو نہیں آ سکتی لیکن یہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. عالم برزخ پریکٹیکلی وہ پریکٹیکلی ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے. مساجد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے مگر ہم آپس میں نفرتیں بھی اسی طریقے سے اسی تعداد سے بڑھا رہے ہیں. کیوں؟ رزق حلال نہ کھانے کی وجہ سے، نہ کمانے کی وجہ سے. اگر ہم رزق ہم حلال کھائیں تو ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ نہیں بنیں. صحیح. ہمارے ہاں بے یقینی اور منفی رجحانات کیوں جنم لے رہے ہیں؟ اس کا بھی مایوسی تعلق رزق کے ساتھ ہی ہے. حلال کھائیں تو ہر چیز ٹھیک. مطلب یہ نوجوان، مستقبل کا نوجوان بڑا مایوس ہے اپنے مستقبل سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری تو نہیں دین یا سے دوری بھی ہے. کچھ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے بھی معاملات ہیں اس میں. جو کچھ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں وہ ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے. اچھا. ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی ہیں. ایسا ہی ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ظاہری زندگی ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو اپنا لیا اور جو حقیقت ہے اس سے بہت دور چلے گئے. اپنی انا پرستی ہے اس میں. اگلا سوال یہاں سے بے کروں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہمارے اندر حلال کا لقمہ نہیں ہے. جو سچ پہ ہے، جو حلال کھاتا ہے اس کی دعا آج بھی قبول ہوتی ہے. یہ اب ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں. جو پیغام ہوتا ہے وہ تو ہر فرد کے لیے ہوتا ہے. صحیح. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے. مثال کے طور پہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اگر یہ اس بات کو اپنا لیں کہ ہم نے کوئی وہ کام نہیں کرنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اس کے لیے ہماری حکومتیں یا ہمارے موجودہ جو اولیاء کرام ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے؟ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی ایسے ایونٹس جو ہے نا وہ ہمیں منعقد کرنے چاہیے جن سے ہماری اصلاح ہو. اور یہ اولیاء کرام کا ہی کام ہے. دین کے حوالے سے کوئی ایونٹس کریں کچھ جس میں ہم ہر گلی ہر محلے میں جا کے یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. بہت اچھے. ہمارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے اسے کیسے اتار سکتے ہیں؟ یاد اللہ سے. انبیاء کرام، تبع تابعین اور اولیاء کرام جو پرانے گزر چکے ہیں ان کے دور میں کوئی بڑی علمی درسگاہیں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن ان کے اخلاق کی ہم مثالیں پیش کرتے ہیں. دور حاضر میں اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے. مطلب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. مطلب اخلاقی طور پہ بڑا ہی غلط
بڑا عجیب سا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے اولیاء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم سب کو، جی میں اولیاء کرام کی بات نہیں کر رہا، ہم، ہم سب کو اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ ہم کسی کو کوئی بھی بات سمجھائیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس کے اندر سے اس کی اپنی آواز نہ ہو۔ ہم۔ اچھا، دو چار آپ سے ذاتی سے سوال کروں گا۔ جی، کوئی ایسی خواہش جو آج تک باوجود کوشش کے آپ کی پوری نہ ہوئی؟ سوائے حق کے اور اللہ رسول کے کوئی خواہش ہی نہیں، ہم۔ کوئی دنیا کی خواہش نہیں، کوئی دولت کی نہیں، کوئی گاڑی کی نہیں، کسی چیز کی کوئی خواہش ہے ہی نہیں۔ ہم۔ صبر اور شکر، اس میں آپ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ۔ کیا آپ کسی بھی شعبے میں موروثیت کے قائل ہیں، یعنی باپ کے بعد بیٹا وہ اپنی قابلیت پہ آئے تو وہ زیادہ اچھا علامہ ہے؟ صاحب کہتے ہیں باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ واہ، گڈ۔ یعنی اگر باپ کا علم بیٹے کو نہیں آتا تو تو پھر اس کی جو میراث ہے اس کا وہ اہل حقدار نہیں نہیں ہے۔ ہے، بالکل پیر کا صحیح۔ بیٹا پیر نہیں۔ ہم۔ کبھی تنہائی ملے تو کیا سوچتے ہیں؟ خدا کو کیسے پا سکوں گا۔ کیا ضرورت ہے آپ کو پانے کی؟ کیونکہ فرمان ہے خلقت الجن والانس ولیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا وہ میری عبادت کر کے اس کو پہچان لیں، اس لیے کہ وہ حکم ہے، اس حکم کے مطابق ضرورت ہے۔ کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے کہ یہ بڑا غلط کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ پیار سے ہی جواب دیں۔ پیار سے؟ پہلے تو دیکھیں میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میرے فیس پہ آ کے کسی نے مجھ پہ تنقید کی ہو۔ تنقید ہمیشہ پیٹھ پیچھے کرتے ہیں لوگ۔ جو پیٹھ پیچھے کرتے ہیں ان کا اپنا کردار ہے، انسان ہمیشہ اپنا کردار بولتا ہے۔ کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، یار بڑا غلط آدمی ہے فلاں بندہ۔ کرتے رہے، اس سے کیا ہوگا۔ اپنے والد صاحب کے متعلق بتائیں، بابا جی محمد اسلم قادری صاحب المعروف پیا جی، ان کا جو درس تھا وہ انسانیت کا تھا، انسان سے محبت کرنا اور انسانیت کو ترجیح دینا، یہ ان کا ایم تھا۔ خدمت خلق کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ ان کے نقش قدم پر کتنے فیصد چل رہے ہیں؟ شاید جیسا وہ چاہتے تھے میں 1% بھی نہیں چل رہا۔ مثال کے طور پر وہ کیسا مثال چاہتے میں تھے؟ جیسا وہ چاہتے تھے، یعنی اگر ان کی ایک کوشش تھی کہ جیسے میں 10 لوگوں سے ملتا ہوں تو ان سے محبت سے بات کرتا ہوں سارے معاملوں، شاید میرے سے ویسا نہیں ہو پا رہا، لیکن میری کوشش ایسی ہی ہے کہ جیسا ان کا نقش قدم تھا میں ویسا بنوں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی میسج دیں اپنے مریدین کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ دیکھیں جی ہم تو خود مریدین تو ہے کوئی نہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں بس یہی ہے کہ اللہ کی پہچان کے لیے انسان دنیا پہ آیا ہے، اللہ کی پہچان ہی کرے تو ٹھیک ہے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی جی، شکریہ آپ کا بھی، آپ اتنی دور سے میرے لیے آئے، یہ آپ کی محبت ہے۔ بہت شکریہ۔